اسی طرح ہم بلوچستان کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ جیسے ماران کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا یا سمیع الدین کو روکا گیا، آئین میں کوئی 20 کے قریب اس قسم کے آرٹیکلز ہیں کہ وہ انسان کے بنیادی حقوق کے مطابق ہیں. یہ بالکل آئین کے. ابھی آپ کدھر جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ بھئی کسی نے جو مقدمہ لڑا کہتے ہیں جسٹس منیر کا میں تھانہ مت دو. بھئی وہ تو تھانہ بن گیا ہے. اس قسم کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں. اس ٹریک ریکارڈ میں دیکھا جائے وہ یہی ہے کہ آپ نوٹس لے سکتے ہو. نوٹس اس وقت لے سکتے ہو کہ کوئی بھی شہری آئین کے مطابق کوئی درخواست دائر کرتا ہے، پھر کورٹ مجاز ہے اس میں نوٹس لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البوس ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان قیوم بیدار. ناظرین، آج ہم پھر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم نیشنل پارٹی کے نائب مرکزی صدر ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کے پاس آئے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ بیدار صاحب. البوس ٹی وی کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمیشہ جو ہے انتہائی سلگتی کو اجاگر کرتی رہتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر بلوچستان میں بعض پارٹیاں اور بعض وکلا جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی نے باقاعدہ طور پر اس آئینی ترمیم پر نہ صرف اس کے حق میں بلکہ اس کے حق میں ووٹ بھی دیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں جنہوں نے مخالفت کی وجوہات کیا تھی اور آپ لوگوں نے ووٹ بھی دیا، تو اس میں وہ کون سی شکیں ہیں جو عوام کے لیے اور ملک و قوم کے لیے بہتر ہیں؟ لیکن بہت مہربانی. جہاں تک ہمارا جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی بات ہے، ہم تو ہماری پارٹی جو ہے ایک جمہوری پارٹی ہے، اور جب ہم اس کی حمایت میں جا رہے تھے باقاعدہ ہماری سینٹرل کمیٹی کے اراکین کی، مرکزی کابینہ کی، صوبائی کابینہ سے باقاعدہ ہوا کہ ہم اس کو حمایت کریں گے، لیکن ہمارا حمایت بھی مشروط تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس آئین کے شروع کے دنوں میں جو ایک ڈرافٹ سامنے آیا تو 26 نکات تھے، یعنی 26 آرٹیکلز کو جو امینڈ کرنا تھا. اب یہ آ گئے 22 میں. اس میں سب سے جو اہم بات ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ آئینی جو ہے بینچز ہیں یا آئینی کورٹ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی جو ہے عدلیہ کی تاریخ دیکھیں تو یہ اس عدلیہ بھی ہمیشہ جو ہے اس کے فیصلے، اس کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ عوام کے مفاد عامہ میں نہیں ہوئے ہیں. مثلا ابھی آپ دیکھو، یہی عدلیہ میں جو ہے پی سی او کے تحت ججز نے حلف بھی لیا. اسی عدلیہ نے جو ہے پرویز مشرف کو اختیار دیا کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہو، قانون بنا سکتے ہو. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ معمولی باتوں پہ 2 وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا. تو جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. جب پارلیمنٹ بالادست ہوگا، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، جو دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ذیلی ادارے ہیں. دنیا میں جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہی کرتی ہے. ابھی فرض کرو میں آپ کو امریکہ کا مثال دوں. امریکہ کا جو چیف جسٹس ہے اس کا تعیناتی جو ہے ان کا پریزیڈنٹ کرتا ہے. یہاں پہ تو باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جوڈیشل کونسل بنائی گئی ہے. اس کونسل میں عدلیہ کے بھی لوگ ہیں، بار کے بھی لوگ ہیں اور پارلیمنٹ کے بھی لوگ ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ابھی تک بالخصوص میں یہ بتاؤں آپ کو کہ 18ویں ترمیم جو کی گئی آج تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ہم خود جو ہے اس پریشانی میں تھے یا اس تشویش میں تھے، تحفظات تھے کہ اگر ہم 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، ایک آئینی مسئلہ ہے کہ کوئی اور فیصلہ غلط نہیں آ جائے اور وہ جو ہے کوئی پریسیڈنٹ نہیں بنے. اب یہ جو آئینی بینچز ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچز جو بنائی گئی ہیں، ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے آئین کی تشریح ہو، آئین کے جو آرٹیکلز ہیں جن اختیارات صوبوں کو دی گئی ہے ان پہ عمل درآمد ہو. اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی تھیں جن پہ ہمارے تحفظات تھے. مثلا وہاں پہ ملٹری کورٹ کی بات تھی، وہ اس سے ڈیلیٹ ہو گئی. اس میں 1-2 اور شکیں تھیں جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم تھے، وہ سب اس میں سے ڈیلیٹ ہو گئے. اب اس میں صرف یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا بوجھ کم ہو گیا ہے. بیدار صاحب فرض کرو ہم دیکھیں اس دن جو ہے
تاریخ دیکھیں ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ کسی کو پھانسی کا آرڈر ہوا ہے 35 سال کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے اس کو بری کیا، اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا ہے. اگر اور اس قسم کے مقدمات ہیں جو سالوں جو ہے زیر التوا ہے، اس وقت ہزاروں کیسز زیر التوا ہے، تو عدلیہ کا جو ہے بوجھ بھی کم ہوگا. یہ جتنے بھی آئینی معاملات ہیں، الیکشن کے معاملات ہیں، ان کو جو ہے جو بینچز ہیں وہ ان کو کریں گے. اور پھر یہ کہ اگر جو فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی، اور یہاں پہ بھی جو ہے بنیں گے تو صوبوں سے ہی بنیں گے. ابھی آپ دیکھیں، فرض کرو ان کا نام جو ہے تجویز جو ہے چیف جسٹس کی، اب بھی اس میں اہمیت ہے، یہ نہیں ہے. تو یہ جو ترمیم ہے، یہ جب 18ویں ترمیم بن رہی تھی اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ ججوں کی تعیناتی جو ہے وہ پارلیمنٹ اور عدلیہ مل کے کریں گے. لیکن اس کے بعد 19ویں ترمیم لائی گئی، اس لیے لائی گئی کہ اس زمانے کے جو جج صاحب تھا یا جو چیف جسٹس صاحب تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ 19ویں ترمیم نہیں کرو گے، یہ اختیار ججوں کی تعیناتی کا ہمیں نہیں دو گے، تو ہم 18ویں ترمیم کو معطل کریں گے. تو 19ویں ترمیم مصلحتاً آ گئی اس میں. یہ تو شروع سے ایک کنسنسس، 18ویں ترمیم میں سب کا کنسنسس تھا، جتنی بھی پارٹیاں تھیں، ہماری بھی جماعت تھی اور جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ تھے وہاں ان کی نمائندگی تھی. ایک آئین میں جو کم از کم 120 سے زیادہ آرٹیکل میں ترمیم کی گئی، 27 کے قریب جو ہے محکمے اور سبجیکٹ جو ہے ڈیوالو کی گئے، صوبوں کو دیے گئے. اس پہ آج تک جو ہے بلوچستان میں 5-10% بھی عمل درآمد نہیں ہوئے. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم پہ بھی عمل درآمد ہوگا. مثلا ابھی آپ دیکھیں، اس سے پہلے ایک جج صاحب تک کہتے بھائی میں ڈیم بناتا ہوں. جج صاحب کے ڈیم کا کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ اسکینڈل آ گیا کہ جناب کتنے پیسے جمع ہوئے، اربوں کے ساتھ پیسے جمع ہو گئے تھے، کس بینک میں رکھے گئے، ان کا انٹرسٹ کدھر گیا، اس کا کوئی بھی حساب کتاب نہیں. یا جو ہے بلڈنگیں گراؤ. میں کہتا ہوں آج تک سو موٹو نوٹس ہے وہ آئینی حقوق کے بارے میں نہیں لی گئی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے. فرض کرو بلوچستان کا جو کیس ہے، بالخصوص ہم ہمیشہ سے شروع سے یہی کہتے ہیں کہ 158 آرٹیکل ہے گیس کی مد میں، گیس پہ ہمارا حق ہے. یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، سو موٹو نوٹس کوئی نہیں لی گئی، بلکہ ایک ہمارے وکیل صاحب تھے، اس کا شکریہ، اس نے یہاں پہ مقدمہ لڑا اور ہائی کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ دیا. اس کے خلاف کمپنیاں بھی گئے ہیں اس میں سپریم کورٹ میں. ابھی سپریم کورٹ میں تو یہ ابھی سپریم کورٹ کا کیس نہیں ہے، یہ کیس پھر آئینی کیس ہے. لیکن اس میں دیکھنا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے لے لیا اور اس کے بعد بلوں کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر وہی اسی طرح کے ٹیکسز لگے، اسی طرح بل آ رہے ہیں، پھر لوگ پریشان ہیں. اسی طرح ہم بلوچستان کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ جیسے ماران کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا یا سمیع الدین کو روکا گیا، کوئی عدالتی کوئی نہ نوٹس ہے، نہ ان کا نام اس میں ہے، لیکن از خود ایجنسیوں نے روک دیا اور انہیں لیکن بالکل غلط بات ہے. یہ جو ہمارے آئین میں موجود ہے کہ آپ کو ٹریولنگ کی آزادی ہے، آپ کو اظہار خیال کی آزادی ہے، آپ کو آنے کی آزادی ہے، یہ سارے شکیں جو ہیں آئین میں کوئی 20 کے قریب اس قسم کے آرٹیکلز ہیں کہ وہ انسان کے بنیادی حقوق کے مطابق ہیں. یہ بالکل آئین کے. ابھی آپ کدھر جاؤ گے؟ ابھی میں کہتا ہوں کہ جو کورٹس ہیں ہمارے، ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. صرف اگر آپ تاریخ میں شروع سے اب جسٹس منیر کو دیکھو، آج جو ہے تھانہ بن گیا ہے اس کے لیے کہ بھئی اس نے جو ہے نظریہ ضرورت کا موجد کون ہے؟ عدلیہ ہے، جسٹس منیر ہے. اور یون جو ہے وہ ایک جج صاحب تھے، رامان پورا نام مجھے میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے کہا کہ بھئی کسی نے جو مقدمہ لڑا، کہتے ہیں وہ جسٹس منیر کا میں تھانہ مت دو. بھئی وہ تو تھانہ بن گیا ہے. اس قسم کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اس ٹریک ریکارڈ میں دیکھا جائے وہ یہی ہے. لیکن ادھر جو ہمارے بہت سے وکلا ہے، اور اکثر وکلا یہ کہتے ہیں کہ یہ سید منصور علی شاہ جو سب سے سینئر جج ہیں، ان کو چیف جسٹس بننا تھا، ان کے راستے کو روکنے کے لیے کیا گیا. دیکھیں نا، ابھی فرض کرو میرٹ بھی ایک چیز ہے، میں بھی جو ابھی جج صاحب آ گئے ہیں وہ زیادہ کمپیٹنٹ ہو، وہ زیادہ جو ہے اچھے فیصلے کرے. اس کو تو کمیٹی نے ریکمنڈ کیا ہے. ابھی روایت دے رہی ہے، پہلے آپ دیکھو
اس قسم کے معاملات رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے اس کو اختیار تھا، وہ ججز تعینیات کرتا تھا، اس میں کافی اقربا پروری ہوئی ہے. اگر یہاں پہ بھی دیکھا جائے صوبوں کے لیول پہ بھی اقربا پروری ہوئی ہے کہ اپنے پسند کے مطابق جو ہے اب سول جج بھی تعینیات کرو، مجسٹریٹ بھی تعینیات کرو. تو ابھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہو گیا ہے کہ اختیارات کا منبع صرف جو ہے کورٹ تھا. کورٹوں سے انہوں نے از خود نوٹس کا جو ہے اختیار انہوں نے چھین لیا ہے اس آئین میں. اچھی بات ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ نوٹس لے سکتے ہو. نوٹس اس وقت لے سکتے ہو کہ کوئی بھی شہری آئین کے مطابق کوئی درخواست دائر کرتا ہے، پھر کورٹ مجاز ہے اس میں نوٹس لے. از خود نوٹس جتنے بھی ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھو، کہاں پہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پہ ہوا ہے از خود نوٹس، کیا مسنگ پرسنز پہ از خود نوٹس ہوا ہے، لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے از خود نوٹس لیا گیا ہے. اگر ان کو لوگوں کو آپ ٹریولنگ کی اجازت نہیں دیتے اس پہ از خود نوٹس لیا گیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آئینی بینچز بنے ہوئے ہیں یہ آئین کے معاملات کو آئین جو حقوق شہریوں کو دیے گئے ہیں ان کی تشریح بھی بہتر انداز میں کریں گے اور 18ویں ترمیم پہ اچھے انداز میں عمل درآمد بھی ہوگی. لیکن بلوچستان کا مسئلہ جو اس وقت بھی گمبھیر ہے اور پہلے بھی ہے، اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوگی اس آئینی ترمیم کے بعد؟ کوئی اس طرح کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ بھی حل ہو اور بلوچستان کے ساحل اور وسائل کا مسئلہ بھی حل ہو؟ لیکن ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیوال ہو گئے پاورز کا جو منبع صرف پہلے سپریم کورٹ تھا، اس آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے اختیارات جو ہے منتقل ہو گئے ہیں. جو آئین سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں، جتنے بھی امور ہیں، ان کا فیصلے کا مجاز جو ہے صوبے کے لیول پہ یہاں کے بینچز ہوں گے اور ان کا اپیلنگ اتھارٹی جو ہے مرکز پہ ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو بینچز، آئینی بینچز کا نام ان کو دیا گیا ہے، وہ اچھے فیصلے کریں گے اور جتنے بھی چیزیں ماضی میں التوا میں رہی ہیں اور حقوق کی پامالی ہوئی ہے ان کو بحال کرنے کے لیے یہ جو ہمارے نئے جج صاحبان ہوں گے، جو آئینی کورٹ ہوں گے، وہ بہتر فیصلے کریں گے. اچھا، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان کے کیس کو الجھانا یا اس کو سیاست سے، اقتدار سے دور کرنا؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں نا، اس کو خام خواہ اس قسم کا ایشو بنایا گیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں مرکز کے لوگ، ان کو بھی غلطی تھی. تقریریں اس قسم کی ہوتی تھی، کمنٹس ایسے ہوتے تھے، بیانات ایسے آتے تھے جیسے پارلیمنٹ اور عدلیہ کا جنگ ہے. بالکل یہ کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اچھی بات ہے. جہاں پہ وفاقی ممالک ہیں جو دنیا میں اس وقت 27-28 کے قریب ہے، ہر جگہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کی باتیں سنی، جن کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے اور نائب مرکزی صدر ہے. ان کی پارٹی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.